سب سے پہلے تو سر ذرا یہ بتائیے گا کہ کس کی پوزیشن اس وقت پولز میں سٹرونگ نظر آ رہی ہے امریکہ میں؟ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ نے مدعو کیا. دیکھیے اطہر، جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا، پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں اس وقت امریکہ میں، واشنگٹن پہ، کہ کون جو امریکہ کا 47واں صدر منتخب ہوگا. ایک طرف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو غیر روایتی ہیں، جو انکنوینشنل ہے اور انپریڈکٹیبل بھی انہیں مانا جاتا ہے، جو اور وہ تیسری دفعہ صدارتی امیدوار ہیں اور ریپبلکن سے تعلق ہے ان کا. دوسری طرف وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس ہیں جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے وڈرا، حیرت انگیز طور پہ ان کا وڈرا ہوا اور اس کے بعد وہ صدارتی امیدوار کے طور پہ منظرنامے پر آئیں. تو جیسے آپ نے کہا، بہت کانٹے کا مقابلہ ہے، بہت سخت مقابلہ ہے. اور جو یہاں پر اسٹریٹجسٹ یا اینالسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کی تاریخ میں یہ اتنا نیک اینڈ نیک مقابلہ، کانٹے کا مقابلہ شاید اور غالباً ان 7 سوئنگ اسٹیٹس پہ یا بیٹل گراؤنڈز پہ ہو جائے جن کو پرپل اسٹیٹس کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے پاکستان کے کہ وہ 7 اسٹیٹس، ریاستیں جو کبھی ریپبلکن کا ساتھ دیتی ہیں اور کبھی ڈیموکریٹک پارٹی کا. اس کے اندر ایریزونا ہے، بہت امپورٹنٹ، مشیگن ہے، پینسلوینیا ہے جس کے 19 ووٹ ہیں الیکٹورل کالج کے اندر، پھر نارتھ کیرولینا ہے، نیواڈا ہے، وسکونسن ہے. تو آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اطہر، تو اس وقت بھی جو آخری دن ہے اس وقت کاملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہے، صدارتی امیدوار، وہ پینسلوینیا کے اندر اپنی صدارتی مہم جو ہے اس کو جاری رکھیں گی. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اندر ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مشیگن کے اندر جو ہے وہ بہت ایک بڑی تعداد رہتی ہے عرب امریکنز کی یا پیلسٹینین امریکنز کی، جس کے اندر لیبنان کے بھی جو عربز ہیں وہ بہت سارے وہاں پہ مقیم ہیں. تو وہاں پہ بھی ایک مخمصے کی صورتحال ہے. تو بہت کانٹے کا مقابلہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تو اویس صاحب، جو کیملا کو ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ بے شک اپنے آپ کو ایز اے نیو کینڈیڈیٹ کے طور پہ پیش کریں، لیکن وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. وہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں. اور جو آپ نے اشارہ کیا جس طرف یہ جو غزہ کی وار چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی. تو کیا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کیملا کے لیے؟ دیکھیے، جس طرح کانٹے کا مقابلہ ہے اس کے اندر یہ سارے عوامل ہیں، لیکن امریکہ کے اندر ظاہر بات ہے کہ جمہوریت کافی پرانی ہے اور بہت طاقتور ہے. اور یہاں پہ جو انکمبنسی ووٹ جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے، وہ شاید یہاں پہ نہ ہو. اور آپ کو تاریخ سے واقف ہیں، بل کلنٹن 2 دفعہ منتخب ہوئے ہیں، اوباما 2 دفعہ منتخب ہوئے ہیں، اسی طرح جونیئر جارج ڈبلیو بش 9/11 کے بعد 2 دفعہ منتخب ہوئے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو غزہ کے اندر جنگ ہے مشرق وسطیٰ کا، وہ ایک معاملہ ہے جو خاص طور پہ امریکن مسلمز کے ان کو جو پرائرٹیز ہیں اس میں ہے. دوسری جانب جو ایبارشن کا مسئلہ ہے، کاملا ہیرس جو ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی مختلف ایشوز پہ لڑ رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو لیجئے اطہر، تو ان کا یہ ہے کہ امریکنزم، امریکہ فرسٹ، اور غیر ملکی جنگیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، گلوبلزم نہیں ہونا چاہیے. ٹیرفز پہ سخت ٹیرفز لگائیں گے امپورٹس کے اندر، جو ان کا ماننا ہے. اینٹی امیگریشن لاز ہوں گے، سخت امیگریشن لاز ہوں گے، خاص طور پہ جنوبی بارڈر سے جو میکسیکو سے یہاں پر آتے ہیں ان کا ماننا ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود رپورٹنگ کی آپ نے کہ بہت سخت اینٹی امیگریشن لاز تھے. دوسری جانب کاملا ہیرس ہیں جو لبرل پروگریسو جن کو مانا جاتا ہے یہاں پہ، اور وہ ایبارشن رائٹ کو لے کے جو ہے وہ ایشو ہے ان کا، اکانومی پہ ایشو ہے، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج پہ ایشو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اویس صاحب، یہ جو پاکستان میں بھی بہت سارے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، کیملا آ گئی تو یہ نہیں ہوگا، تو کتنا یہ فیچر کر رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اتنی امپورٹنس ہے وہاں پہ کہ آتے ساتھ ہی کوئی پریزیڈنٹ اس کے اوپر توجہ دے گا؟ دیکھیے، آپ نے خود مغربی ممالک کے اندر، یورپ میں اور دوسری جگہوں پہ آپ نے رپورٹنگ کی ہے اور اس کے ڈائنامکس بھی جانتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے، یہاں پہ ادارے کافی مضبوط ہیں، جمہوریت کی ایک پرانی تاریخ ہے.
تو یہاں پہ فارن پالیسی جو ہے اس کے اسٹیٹڈ ایک پالیسی ہوتی ہے، فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ تو ماننا ضرور ہے کہ یہاں پہ جو ڈائسپورک کمیونٹی ہے، اگر آپ پاکستان کمیونٹی کی بات کریں تو اس کے اندر جو عمران خان کے لیے کافی سینٹیمنٹس ہیں. خود چاہے وہ ڈاکٹرز کا فورم دیکھ لیں اور جگہیں دیکھ لیں، تو جو اندیا ملتا ہے وہ یہ، اور وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام آباد یا آپ ہیوسٹن میں بیٹھے ہوں یا کراچی میں بیٹھے ہوں اور لاہور میں بیٹھے ہوں، اس سے امریکہ کو دیکھنے کا جو اچھا ہے وہ مختلف ہے. اور اگر واشنگٹن سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں امریکہ اور دنیا کو، تو وہ مختلف ہے، جس طرح آپ نے خود کہا. تو مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے جاننے کی کوشش کی اپنے اس 2 سال کے عرصے کے اندر، کہ جو میرا اور آپ کا اچھا اگر اسلام آباد سے ہے تو وہ مختلف ہے. اور یہاں پہ رہ کے لگتا ہے کہ پرائرٹی لسٹ پہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، دوسرا یوکرین کی جنگ ہے. ٹرمپ کا یوکرین جنگ پہ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کا بالکل ڈیفرنٹ اس پہ پرسپیکٹو ہے. تیسرا یہ کہ بڑھتا ہوا جو چائنا کا انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بھی ترجیحات کے اندر ہے. تو بہت کچھ، اور ڈومیسٹک ایشوز ہیں اور فارن پالیسی کے ایشوز ہیں. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان اویس توحید صاحب ذرا بریفلی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ٹرمپ جو ہے مختلف قسم کی سیاست کرتے ہیں. جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے حوالے سے بھی وہ اکثر اپنی کانٹیمپٹ کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ وہاں کا جو سسٹم ہے، جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ ٹرمپ سے کیسے کوپ کر رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں 2016 کے اندر جب ہلری کلنٹن کو ہرایا، اس وقت تو سارے ایگزٹ پولز جو ہیں ان کو غلط ثابت کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ پاپولزم کا نعرہ لگا کر آئے ہیں، کنزرویٹو پارٹی نے اپنے ایشوز کو لے کر آئے ہیں، امریکہ فرسٹ کو ایشو بنایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکیوں کو سبقت ہونی چاہیے، چاہے اور غیر ملکی جگہوں پہ جو اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی، وہ نہیں ہونا چاہیے، امریکہ پہ اس پہ ہونا چاہیے. اسی طرح جتنے بھی امپورٹس ہیں وہ ٹیرفز جو اس پہ سخت لاگو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مینوفیکچرنگ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ٹرمپ کی جو چاہنے والے ہیں وہ پاپولزم پالیٹکس جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک ان کی فالوئنگ، کلٹ فالوئنگ ہے، اور ٹرمپ انہی ایشوز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کی جو کیملا ہیرس ہے ان کو ایک روایتی سیاستدان مانا جا رہا ہے، اور تجزیہ نگار اور اسٹریٹجسٹ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز ہیں یا ڈیموکریٹک جو پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی میں رکھیں گے. دوسری جانب صرف آخری جملہ میں آپ سے بولوں گا، جو پاکستان کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیے پاکستان کے روایتی طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی سے بھی اسٹریٹجک اور ملٹری ٹائز بہت اسٹرانگ رہے. فرسٹ افغان وار بھی ہوئی ہے، 9/11 کے بعد جارج ڈبلیو بش، اوباما ایڈمنسٹریشن، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو بہت اسٹرانگ رہی ہے. لیکن اس وقت امریکی افواج کے انخلا کے بعد کابل سے اور افغانستان سے یہاں کی پرائرٹیز میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یوکرین کی جنگ، مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے وہ زیادہ ترجیحات ہے، نہ کہ جنوبی ایشیا کے یہ مسائل. ضرور ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز ابھی بھی ہیں، ٹیررزم کے خلاف ابھی بھی کوآپریشن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی تجارت کی منڈی امریکہ میں ہے. امریکہ. اویس توحید صاحب بہت بہت شکریہ سر.